حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی، آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے تو پیارے نبی سرکار دو عالم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہے۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ صحابی نے بی بی فاطمہ کے لیے رشتہ بھجوایا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اسی طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ نے سبھی اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور ابوبکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا۔ جی سن کر حضرت علی کی آنکھیں دم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کہنے لگے، اے علی ایسا نہ کرو، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود لیا، میں اس وقت نا سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ کیا آپ اپنی لب جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کو نکاح میں دے سکو۔
حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پہ تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زہرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے علی تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں ابھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کر دوں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ وہ پوچھنے لگے اے علی اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے، ابھی میں مسجد جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھاؤں اور سب لوگوں کو اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پر کر دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اے علی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا، یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر امن ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے، اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس راہ کو بطور حق مہر مقرر فرما دیا ہے، کہاں پر راضی ہیں تم سب لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کی کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی۔ اور اس کے بعد علی نے اپنی رضا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے، ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی بھی قائم کی تھی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے وہاں پہ آپ پیارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ دیا کریں۔ شکریہ۔